اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو احباب کے ذہن میں ہوتی ہیں. کسی کی وضاحت چاہتے ہیں لوگ، کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ پیریڈ آپ کا ہوتا ہے. آپ کا اس میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو بے تکلف کیجیے یا لکھ کر دے دیا کیجیے. کوئی بات کسی ساتھی نے کرنی ہو تو ضرور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ارشاد باری ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، فینا ہماری ذات میں. اب یہ مجاہدہ اللہ کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ قادر و قیوم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کے عبادت کرنے یا ذکر کرنے یا مجاہدہ کرنے سے اس کی شان بڑھ نہیں جاتی، اور کسی کے انکار سے اس کی عظمت کو کوئی کمی نہیں آ جاتی. اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے انسان کو اپنی تخلیق کا ایک شاہکار بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہت خوبصورت انداز سے انسان کی تخلیق کی گئی. اس کا ظاہری وجود، اس کا متناسب اعضاء والا ہونا، اس کی شکل و صورت، اور اس سے بڑی بات اس میں استعداد فکر، سوچ بچار کرنے کی استعداد، حقائق کو تلاش کرنے کا ایک جذبہ، اور پھر اس کی استعداد چیزوں کو دیکھ کر نہیں ریجھ جاتا بلکہ ان کے پیچھے جاتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، مجھے اس سے کس طرح استفادہ کرنا چاہیے یا مجھے اس سے بچنا چاہیے.
اب اس معاملے میں ہر آدمی کی ایک اپنی رائے، ایک اپنی پسند ہوتی ہے۔ وہ امیر ہو یا غریب، وہ طاقتور ہو یا کمزور، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، لیکن ایک فطری استعداد اس میں ہے کہ وہ اپنے لیے سوچتا ضرور ہے کہ کون سی چیز کس طرح حاصل کروں، اور حصول کے بعد اسے کس طرح اس سے فائدہ اٹھاؤں، اسے کس طرح استعمال کروں۔ پوری انسانی زندگی ذات سے لے کر اقوام تک اس کے گرد گھومتی ہے۔ فرد سوچتا ہے اپنی ذات کے لیے، قومیں اور ملک اپنی بقا اور اپنے آرام کے لیے اسی طرح سوچتے ہیں۔ اب یہ ساری سوچیں جو انسانی مزاج، اس کے عقل، اس کی اپنی استعداد، اس کے شعور کی رہنمائی میں چلتی ہیں، اسلام یہ ہے کہ اس سارے بکھیڑے کو چھوڑ کر کوشش یہ کی جائے کہ میں وہ پسند کروں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اللہ کی پسند ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی حکم اطاعت الہی سے الگ نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کو قبول کر لینا ہی بڑی سعادت ہے۔ آج کا جو عہد اور آج کا جو دور ہے، اس میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو تلاش کر کے حقیقت تک پہنچے ہوں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہو۔ شاذ و نادر الا ماشاء اللہ۔ ہمارے یہاں اخباروں میں، رسالوں میں پھر ان کی باتیں چھپتی ہیں کہ دنیا میں ایک بندہ تھا، اس نے اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے تلاش کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ 6 ارب کی آبادی میں کوئی ایک آدھ بندہ سامنے آتا ہے تو پھر اس کی کہانیاں چھپتی ہیں لٹریچر میں اور رسالوں میں اور میگزین میں۔ تو یہ باقی سارے جو 6 ارب میں جو کم و بیش لگ بھگ 4 ارب کے قریب لوگ جو ہیں وہ اسلام سے آشنا نہیں ہیں۔ یہ 400 کروڑ لوگ سوچتے ہی نہیں، یعنی یہ صرف سے یہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے کماؤں، کیسے کھاؤں، اور مر گئے، ختم ہو گئے۔ زندگی بھر صرف پیٹ ہی پالتے رہے، اقتدار کے لیے لڑتے رہے، اپنی بات منوانے کے لیے کوشش کرتے رہے، اور اس طرف سوچا ہی نہیں۔ تو پھر ہم جو 200 کروڑ کے قریب یا 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا نہ ہوتے تو اس فضا میں شاید ہم بھی نہ سوچتے کہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ یہ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہم پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد پہلی آواز ہی اذان کی سنی، والدین کو نماز روزہ نیکی کرتے دیکھا، ماحول اور معاشرے کو دیکھا اور ہم اس میں چل پڑے۔ پھر معاشرے میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے 5 نمازیں پڑھی، 30 روزے رکھے، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، اسلام کے تقاضے تو پورے ہو گئے۔ اب باقی زندگی، باقی اوقات اس کے اپنے ہیں، وہ کس طرح خرچ کرتا ہے، کتنا سوتا ہے، کتنا جاگتا ہے،
کتنا کماتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو یہ بھی گمراہی ہے۔ اصل مقصد جو ہے انسانی حیات کا وہ یہ ہے کہ یہ اختیارات ہونے کے باوجود، عقل و فکر ہونے کے باوجود، اس کی سب سے بڑی دانش یہ ہے کہ وہ عظمت الہی سے آشنا ہو جائے، اور وہ یہ جان لے کہ میں سارا کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے سامنے ایک حقیر مخلوق ہوں، اور میں اس کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے وہ کیفیات چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تقسیم ہوتی۔ اور پھر مجاہدہ شروع ہوتا ہے کہ جب یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ میں خواہش تو کر سکتا ہوں، فیصلہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، فیصلے کی قوت اس کی اپنے قدرت میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے، فیصلے اس کے نافذ ہوں گے جس کی کائنات ہے۔ لہذا میں اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کروں، اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کو تبدیل کروں، اور یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ملکوں کی سرحدیں بدلی جا سکتی ہیں، زمانے کے حالات بگاڑے بنائے جا سکتے ہیں، اپنا کاروبار بڑھایا گھٹایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے فکری انداز اور اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی قوت چاہیے، ایک بہت بڑی طاقت چاہیے، ایک جنون، ایک عشق چاہیے جو اپنی رائے کو مسل کر اس کے اوپر سے گزر جائے۔ اور یہ عشق پیدا کرنے کے لیے برکات نبوت کی ضرورت ہے۔ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، سارے کا سارا اسلام تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، یہی کچھ سارا اسلام تھا۔ جب صحابہ کرام پہ مکۃ المکرمہ میں کفار و مشرکین نے مظالم کے پہاڑ توڑے، ایذا دی گئی، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، اور ایسی ایسی سزائیں دی گئیں کہ آج بھی ان کو پڑھنے سننے سے جان لرز اٹھتی ہے، لیکن وہ اس پہ قائم رہے۔ دنیا کا ہر دکھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن انہوں نے کہا تکلیف اپنی جگہ، لیکن جو مزہ ان دو جملوں میں ہے اور جو کیفیت ہمارے اندر اتری ہے، جو سیرابی ہمارے قلب کو ہوئی ہے، وہ کسی دنیا کی نعمت سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ اچھا کھانا مل جائے، اچھا لباس مل جائے، دولت مل جائے، حکومت و سلطنت مل جائے، لیکن جو ٹھنڈک ان دو جملوں میں نے سینے میں اتاری ہے وہ کسی اور ذریعے سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ براہ راست چونکہ شمس نبوت کے سامنے تھے، پرتو جمال نبوی نے ان کے اندر ایسی کیفیات پیدا کر دی کہ وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں،
ان کے پاس صرف کلمہ تھا، پھر اس کے بعد 30 پارے قرآن نازل ہوا، اس کے بعد نمازیں فرض ہوئیں، روزے فرض ہوئے، عبادات کے طریقے اور سلیقے بتائے گئے، ذکر اذکار کا حکم ہوا، مجاہدے کے راستے کھل گئے۔ تو آپ حالات کو دیکھیے کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں سارے کا سارا اسلام یہ 2 جملے نصیب ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک آج ہم ہیں جن کے پاس 30 پارے اللہ کا ذاتی کلام موجود ہے، بے شمار ذخیرہ ارشادات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا موجود ہے، عبادات کے طریقے اور سلیقے، دن میں 5 گانا صلاۃ کے اوقات ہیں ہمارے پاس، رمضان المبارک کی برکتیں اور نعمتیں ہیں، ليلۃ القدر ہے، حج کی اور عمرے کی سعادتیں ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ بات کہ کوئی چھوٹی سی بات اللہ کے لیے چھوڑ دی جائے، کوئی چھوٹی سی چیز قربان کر دی جائے، ناجائز وسائل سے دولت نہ لیں، غلط طریقے سے اقتدار میں نہ آئیں، لوگوں پر خود کو مسلط نہ کریں، انصاف کریں، دوسروں کے لیے بھی زندگی کے مواقع پیدا کریں۔ عبادتیں ساری تو ہم کر لیتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ لوٹ کر، رشوت لے کر، بلیک میل کر کے پیسے جمع کرتے ہیں، پھر ہم عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی دین کو، عبادات کو، جن کا اصل مقصد فرد کی اصلاح تھا، ان کو ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا ایک کور بنا لیا، اسلام کا ایک کور اپنے اوپر چڑھا لیا۔ اندر بندہ وہی ہے، اس کی خواہشات وہی ہیں، اس کا کردار وہی۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا والذین جاہدوا فینا، جو یہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں کہ اپنی پسند و ناپسند کو ہماری پسند کے تابع کرتے ہیں۔ ایک طرف جگہ سے دولت مل رہی ہے لیکن وہ ناجائز ہے۔ انسان تو چاہے گا جائز ناجائز کو چھوڑو یار، تو پیچھے پولیس بھی نہیں لگی ہوئی، مفت میں پیسہ مل رہا، لیکن جب اس کی نظر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ کی مرضیات کی طرف جائے گی تو وہ کہے گا پیسہ تو مل جائے گا، پولیس کو بھی خبر نہ ہوگی، حکومت بھی نہیں پوچھے گی، مقدمہ بھی نہیں بنے گا، لیکن اللہ کریم ناراض ہو جائے۔ اب یہاں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ راضی رہے یا ناراض رہے، میں پیسہ لے رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے اللہ کی ناراضگی ہرگز میں برداشت نہیں کر سکتا، پیسہ ملے نہ ملے، رازق وہ ہے جو رزق دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ اب اس کے لیے خود کو تیار کرنا، اتنی جرت اپنے اندر پیدا کرنا اور اتنی قوت فیصلہ پیدا کرنا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، اللہ کی ناراضگی نہیں لینا، اسی کو کہا ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ محض میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرے قرب کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ انسانی عادات کو تبدیل کرنا اتنا آسان ہے، جبلی اور پیدائشی ہوتی ہیں، مزاج میں ہوتی ہیں، اور سیانوں کا کہنا ہے کہ جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ کو اکھیڑ کر دوسری جگہ پھینکا جا سکتا ہے لیکن فطری عادات جو ہیں وہ نہیں بدلی جا سکتی۔
لیکن دانشوروں کا یہ کہنا ان افراد کے لیے تو درست ہے جنہیں برکات نبوی نصیب نہ ہو، لیکن برکات نبوی وہ برق طپاں ہے کہ جبل سے بڑی جبلت کو بھی خاک کر دیتی ہے اور انسان بدل جاتا ہے۔ آپ عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پہ غور کریں تو کوئی نئے لوگ اللہ نے آسمان سے نہیں اتارے، نہ کسی زمین سے نکالے، نہ کسی اور قوم سے نہیں، وہی جزیرہ نما عرب تھا اور اس میں رہنے والے وہی لوگ۔ جزیرہ نما عرب کے دونوں طرف اس عہد کی دو سپر طاقتیں تھیں، کیسر کی رومن سلطنت، رومن امپائر، اور کسرا کی ایرانین امپائر۔ یہ دونوں سپر طاقتیں تھیں، بہت بڑی، اور دونوں کے ساتھ تھا جزیرہ نما عرب جس پہ کوئی حکومت نہیں، نہ کوئی بادشاہ، نہ سلطان، نہ امیر، نہ کچھ بھی نہیں، علاقہ اور قبائلی سردار تھے، اور جو وہ چاہتے تھے وہی قانون تھا، جو وہ کرتے تھے وہ ہوتا تھا۔ اپنے طور پہ انہوں نے بنا رکھے تھے ادارے بھی اور اپنے فیصلے کرتے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے علاقے پر نہ کسرا قابض ہوا نہ کیسر قابض ہوا اور درمیان میں وہ ایسے ہی پڑا رہا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے حاصل تو کچھ ہوگا نہیں، ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں۔ اکثر علاقہ صحرا و بیابان ہے، نہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ کچھ چیز اگتی ہے، نہ کوئی فصل ہوتی ہے، نہ کوئی درخت ہے، چند کھجوریں ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ سفر پہ رہتے ہیں، دور دراز سے کاروبار تجارت کر کے روزی کما کے لاتے ہیں اور لڑتے بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر خون خوار قسم کی قوم ہے، ڈاکوؤں کا ملک ہے، ہر بندہ گلا کاٹنے کو تیار ہے۔ تو اگر ان کو ہم اپنی ریاست میں شامل کریں گے تو ایک تو ان کے وسائل زندگی کے ہمیں انہیں دینے پڑیں گے کہ انہیں کھانے کو دو، ان کا انتظام کرو، انہیں پہننے کو دو، ان کے کاروبار میں ان کی مدد۔ دوسرا، یہ فساد سے باز نہیں آئیں گے تو ہماری ریاستوں میں اور لوگ بھی ان کی نقل کر کے ریاستوں میں فساد پھیل جائے گا، یہ تو قتل کر کے صحرا میں بھاگ جائیں گے۔ یعنی اس قسم کے لوگ تھے کہ اگر یہ ان سلاطین کی خلاف کچھ کرتے تو وہ ایک فوجی ٹولہ بھیجتے، جو چند لوگوں نے کیا ہے انہیں مارتے پیٹتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ اپنی حکومت کا حصہ انہیں کسی نے نہیں بنایا کہ یہ کوئی لوگ ہیں، کسی طرح سے انہیں سنبھالا جا سکتا ہے، انہیں رہنے دو۔ وحشی، اجٹ، قاتل، سفاک، ظالم، ڈاکو، ہر وقت شراب میں دھت رہنے والے، عورتوں سے پیشہ کرانا، کوئی دنیا کا ایسا کبھی سے کبھی ترین جرم نہیں جو یہ لوگ نہیں کرتے۔ ان کو اگر ہم اپنی ریاست میں شامل کریں گے تو یہ فسادات اور ریاست میں بھی پھیلیں گے، نہیں رہنے دو۔ ان لوگوں میں مبعوث ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں برکات نبوی نے ان لوگوں کو تبدیل کر کے کہاں پہنچایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں السابقون الاولون ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے سب سے اعلیٰ منازل میں ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی مرضیات سب سے زیادہ نصیب ہوں گی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے تو فیض روئے زمین کے انسانوں کو ہدایت نصیب۔ بڑا اچھا شعر کہا تھا کسی نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔
یعنی جو ایک زمانے میں خود راہ گم کرتا تھے وہ دوسروں کے لیے رہنما بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اور کیا نظر تھی، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو خود کبھی مردہ تھے ان میں مسیحائی آ گئی اور انہوں نے ایک مردہ عالم کو، اللہ سے بے خبر عالم کو حیات نو بخش دی، مردوں کو زندہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طاقت ہے اور وہ ہے برکات نبوی، وہ کیفیات جو برکات نبوی سے دل میں آتی ہے وہ سب کچھ تبدیل کر سکتی ہے۔ جبل بھی ہٹ جاتا ہے، جبلت بھی بدل جاتی ہے۔ اور ساتھیوں کو بڑا ہوتا ہے، اور بات تو کرائے جاتے ہیں الحمدللہ، بہت زیادہ کرائے جاتے ہیں، ہمیشہ کرائے جاتے ہیں۔ ایک فکر ہوتی ہے ساتھیوں کو کہ میرے منازل کہاں ہیں اور میں کس درجے میں ہوں۔ یہ بات پوچھنے کی نہیں ہے، یہ بات بندے کو اپنے حال سے جاننا چاہیے۔ اگر نمائش اور ظاہرداری نہیں ہے، واقعی برکات نبوت دل میں اتر رہی ہیں، تو عملی زندگی میں خوبصورت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور خواہشات نفس پر احکامات شریعت غالب آنا شروع ہو جائے۔ خود بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اپنے آپ پر کتنا کنٹرول کر پایا ہوں اور کتنا نہیں۔ دوسرے کو دوسرے کا حال کا کیا پتہ، اللہ جانے یا بندہ جانے۔ ہم نے تو بظاہر بات ہی سننی ہے، شکل ہی دیکھنی ہے، اندر نیا خانے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، یا ایک حد تک بندہ خود سمجھ سکتا ہے۔ تو مجاہدے کا حاصل یہ ہے کہ اپنی جو پسند ہے اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند غالب آ جائے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقدمہ بہت مشہور کتاب ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی باریک باریک باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پہاڑ چل جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ ہوا ہے، وہ فرماتے نہیں، پتہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چلتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ آپ صرف کسی قوم کا قومی لباس جو ہے وہ پہننا شروع کر دیں۔ اب کیا فرق ہے، اسلام میں تو ستر عورت فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر بدن ڈھکا ہوا ہے تو ستر ہے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے کافی ہے، اس میں وہ اس کی عبادات بھی ہو سکتی ہیں، رکوع و سجود بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر پورے جسم پہ لباس ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر وہ صاف ستھرا دھلا ہوا ہے تو اور اچھی بات ہے، قیمتی ہے تو اور اچھی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں لیکن اگر اس کی بناوٹ کسی غیر مسلم قوم کی طرح آپ کر لیں، صرف ایک لباس لے لیں اور وہ ایسا پہنے جیسا کسی غیر مسلم قوم کا شعار ہے، تو فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ اور بہت سی برائیاں جو ہیں ان کی وہ آپ کی نظر میں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، آپ آہستہ آہستہ ان کو اپنانا شروع، یعنی آپ نے ایک عادت ان کی جو عام سی تھی
اسی لیے علماء حق لکھتے ہیں نا کہ یوں تو ستر عورت فرض ہے، بدن ڈھانپنا فرض ہے، اور لباس امور عادیہ میں سے ہے، سنت عادیہ ہوتی ہے۔ دو طرح کی سنتیں حضور کی، ایک وہ ہیں جو سنت عبادت کا درجہ ہے جن کا، جیسے نماز کے ساتھ سنتیں ادا کرتے ہیں ہم، یا مسواک کرنا، یا اس طرح کی جو سنتیں ہیں وہ عبادت کی ہوگا۔ ایک سنت ہوتی ہے سنت عادیہ، یہ امور عادیہ ہیں جن میں اللہ کی طرف سے جائز ناجائز کی کوئی بحث نہیں ہے۔ حضور کی عادت مبارک تھی، لباس اس طرح کا، جوتا مبارک اس طرح کا، سونے کا انداز اس طرح کا، اٹھنے کا انداز، یہ امور عادیہ ہیں، کھانے پینے کا۔ اب وہ اس دور کے کھانے نہیں ملتے یہاں، اس عہد کی رہائش نہیں ملتی، اس عہد کا لباس نہیں ملتا۔ پھر دوسرے درجے میں آ جاتا ہے کہ آپ نے جس لباس کو پسند فرمایا وہ بھی امور عادیہ میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ نے شلوار قمیض نہیں پہنی۔ اب شلوار جو ہے یہ عہد نبوی میں سرزمین ہند میں شلوار تھی جو قمیض کے نیچے پہنی جاتی تھی، اور ترکوں میں شلوار تھی جو وہ قمیض کے اوپر باندھتے تھے، کھلی شلوار ہوتی جس نے بعد میں پتلون کی شکل اختیار کر۔ اردن کے علاقے میں، عمان کے علاقے میں، جہاں عمان کی سلطنت ہے، عمان کے علاقے میں ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا جو عالمی منڈی تھا، جہاں مغرب سے بھی لوگ آتے تھے اور مشرق سے ہندوستان اور چین تک لوگ وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ پچھے ایک دو سال پہلے اس شہر کے کھنڈرات زیر زمین دریافت ہوئے ہیں۔ وہ حضور کے عہد میں بہت بڑا شہر، عالمی منڈی تھا۔ تو حضور کی خدمت عالی میں سلوار کا یا پیش کی گئی یا بتایا گیا، مجھے اس میں دو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تو حضور نے بہت پسند فرمائی کہ یہ بہت اچھا لباس ہے، یہ تو بڑی اچھی طرح سے بدن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو حضور کا پسند فرمانا بھی سنت عادیہ میں آ جاتا ہے، آپ کا پسند فرما لینا بھی سنت۔ تو اس طرح سے یہ سلوار قمیض پسندیدہ لباس ہو گیا حضور کا۔ دوسری قوموں نے، اب ہندوؤں نے دھوتی اور وہ پٹا صاحب، ان کا وزیر اعظم بھی دیکھیں تو ایک دھوتی باندھی ہوئی، پٹا صاحب گلے میں ڈالا ہوا، ماتھے پہ وہ ایک خون آلود نشان۔ ان کی اسمبلی دیکھیں، ایم این ایز دیکھیں، ان کے ممبر، ان کے لیڈر دیکھیں، سب کا وہی دھوتی پٹکا ہے، قومی لباس ہے۔ اگر مسلمان بھی اس طرح کی دھوتی پہن لے تو شرن تو گناہ نہیں ہے، اس نے اپنا ستر عورت کر لیا۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ تو ہندو کی دھوتی پہن لے، پھر بہت سی اس کی بری خصلتیں جو ہیں وہ تجھے بری نہیں لگنے لگیں گی، آہستہ آہستہ تو ان رسومات پہ عمل کرنے لگے گا، آہستہ آہستہ تیرا اپنا تشخص کھوتا جائے گا اور تو ان جیسا ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے انگریز کی غلامی میں رہ کر انگریز کا قومی لباس اپنایا۔ اب آپ دیکھ لیں معاشرے میں انگریز کی کون سی بری خصلت ہے جو پاکستانی معاشرے میں موجود نہیں۔ یوں تو ہم انہیں گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت برے لوگ ہیں اور بڑا برا معاشرہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن آپ اپنے معاشرے میں غور فرمائیں تو جو طبقہ ان کے لباس میں رہتا ہے اس میں کون سی ان کی عادات ہیں جو نہیں؟ نام کا فرق ہے نا، وہ خود کو عیسائی کہتے ہیں، ہم خود کو مسلمان کہہ دیتے ہیں، کردار میں تو کوئی فرق نہیں۔ بلکہ لوگ سوچتے بھی انگریزی میں ہیں، بولتے انگریزی میں ہیں، کھاتے انگریزی طرف پر ہیں،
رہائش مکان، ہر چیز بدلتے 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 بدلتے، اور وہ برائیاں ہمیں آسان لگنے لگ گئیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے ہمارے بچپن لڑکپن میں، مسلمانوں میں اتنی حیا ہوتی تھی، جب ہم لڑکے تھے تو گاؤں کے گلیوں میں رات 10-11 بجے تک لڑکے لڑکیاں دوڑ رہے ہوتے تھے اور کھیلے مختلف، کسی کے ذہن میں جنس کا خیال تک نہیں ہوتا تھا، نہ والدین کو فکر ہوتی تھی نہ کسی بچے کے ذہن میں ہوتا۔ 12-14 سال کی لڑکیاں لڑکے ساری رات بھاگ رہے ہیں گلیوں میں، اور وہ مختلف طرح سے کھیل رہے ہیں، اور پھر یہ تہوار آ گئے اور کوئی وہ اچھل کود کر رہا ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ شادی ہو گئی جی، اب اولادیں ہو جاتی تھیں، لیکن میاں بیوی باقی لوگوں کے سامنے آپس میں بات نہیں کرتے، تنہائی میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ والدین یا بھائی بہنوں کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرنے سے کتراتے، ایک حیا ہوتی تھی۔ پھر جناب اچانک ایک تبدیلی آئی، ڈبل بیڈ آ گیا، دو الگ الگ چارپائیوں کی جگہ ایک کھلا چارپائی بڑی بن گئی، اس پہ دو بندے عموماً میاں بیوی اس پہ اکٹھے ہوئے۔ ایک ڈبل بیڈ نے وہ سارے حجاب ہٹا دیے۔ اب کوئی وہ تکلف ملتا ہے؟ وہ جو ایک حیا کا ایک رویہ تھا، کیا وہ اب ملتا ہے؟ اس طرح سے کردار میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب کیا حرج ہے میاں بیوی اگر ایک ڈبل بیڈ میں، کیا حرج ہے؟ لیکن وہ جو کیفیت حیا کی ہوتی تھی اور ایک دلوں میں ایک احساس ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ نہ بزرگوں سے حیا ہے، نہ بچوں سے حیا ہے، اور بچوں کو بھی پتہ ہے اور وہ بزرگوں کو بھی پتہ ہے۔ تو یہی علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ کسی قوم کا کوئی ایک رویہ اپنا لو، لباس اپنا لو، طرز رہائش، تو اس کی بے شمار برائیاں وہ جو ہیں وہ تمہیں ہلکی لگا، اور بعد خود تم اپنانے لگ جاتے۔ کو بڑا پہاڑ نہیں گرانا پڑتا، یہ چھوٹے چھوٹے رویوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اب اگر کوئی بات کرنے کا انداز، دوسروں سے بیہیو کرنے، سلوک کرنے کا انداز اپناتا ہے کہ میرا سنت کے مطابق ہو، تو چھوٹی سی بات ہے، آنے والے کو خوش دلی سے ملتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، جانے والے کو حوصلہ دے کر بھیجتا ہے۔ اس ایک ادا سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اور کتنی ادائیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا کر چلا جائے، تو آگے سے آگے توفیق ارزاں ہوتی چلی۔ ہم منتظر رہتے ہیں کیونکہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی تو پھر ہم مانیں گے۔ بڑی تبدیلیاں چھوٹی تبدیلیوں سے بنتی ہیں۔ چٹانیں بھی ذرات جمع ہو کر بنتی ہیں، پہاڑ بڑے بڑے جو ہیں یہ بھی ذرات کا مجموعہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ملتی جاتی ہیں تو بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ اور یہی ارشاد باری ہے کہ انسان مجاہدہ کرتا ہے روزی کمانے کے لیے، محنت کرتا ہے۔ ایک مزدور کو دیکھیں گے، وہ 20ویں منزل پہ ایک پھٹے پہ کھڑا ہے، جہاں ہتھیلی پہ رکھ کے اور اینٹیں لگا رہا ہے، گارا پہنچا رہا ہے، سیمٹ لے جا رہا ہے،
دو وقت کی روٹی کے لیے کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ کاشتکار سارا دن کھیتوں میں ٹانگیں گھسیٹتا ہے، گڈریا سارا دن، کوئی دفتر میں سارا دن قلم کھینچتا ہے، جہاں جہاں کسی کا ہے مجاہدہ تو ہے دو وقت کی روٹی کے لیے۔ صحت کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اس سب میں اگر کوئی اسے کام تو کرنے ہیں، لیکن ان کا انداز وہ اپنانا شروع کر دیتا ہے جو مجھے پسند ہے، اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، پرانی عادات کو چھوڑتا ہے، نئی اختیار کرتا ہے، حضور کا اتباع کرتا ہے۔ اگر اس میں کوئی محنت کرتا تو پھر میں اس کے لیے راہیں کھول دیتا۔ اب اس محنت کے لیے وہ جذبہ چاہیے، وہ کیفیات چاہیے جس نے عرب کے ان لوگوں کو جنہیں کوئی ساتھ ملانے کو تیار نہیں تھا دنیا کا امام بنا دیا، رہنما بنا دیا، اللہ کا مقرر بنا دیا۔ وہی جذب دروں، وہی فیضان محبت، وہی فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی برکات نبوی اگر سینے میں آئیں گی تو آپ کے پاس ایک قوت ہوگی جو خود آپ کو تبدیل کر دے۔ دنیا کو بدلنا بہت مشکل ہے، لیکن دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ بے شمار لوگ تاریخ میں ایسے ہیں جنہوں نے ملکوں کے نقشے بدل دیے، لوگوں کی عادات بدل دی، رواجات بدل دیے، تاریخ میں ایک پورا موڑ دے دیا۔ یہ ممکن ہے، خود کو بدلنا آسان نہیں ہے، ممکن ہے آسان ہے، اور خود کو بدلنے کے لیے صرف برکات نبوت ایک نسخہ ہے جو جب دل میں در آتی ہیں تو غیر محسوس طریقے سے تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ نصیب ہو جائے تو بحمد اللہ مقصد حیات نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کی محنت قبول فرمائے اور برکات نبوی سے نوازے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہی اصل محنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ اللہم ربنا لا تحرمنا بفضلک ولا تحرمنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی صبرنا وحجرنا فی مالنا وحجرنا، توفنا مسلمین وعلینا بالصالحین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا انک انت الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمۃ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।